بچے ہیں جنہوں نے الحمدللہ 35 دن تک تعلیم حاصل کی ہے. اس میں سے بعض بچے ایسے ہیں جو 35 دن تک مکمل آتے رہے، بعض ہو رہے جو کچھ غیر حاضری کی، بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اکثر غیر حاضری کی ہے، کم دنوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ آئے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو آخری وقت میں آئے ہیں. تو ان میں بھی بعض بچے ایسے ہیں جو مسلسل پڑھتے رہے. تو سارے بچوں کو ان کے حساب سے ہم نے انعام کا انتظام کیا ہے. وہ بچے جو مسلسل 35 دن آ رہے تھے، 35 دن تک آئے ہیں اور ان کے نمبرات کسی وجہ سے کم ہو گئے ہیں، تو ان کو ہم نے ان کے مسلسل آنے کی وجہ سے ان کا نمبر بڑھا دیا اور پہلی کیٹیگری میں گروپ 1 میں رکھا. بعض بچے ایسے ہیں جو کم دن آئے ہیں پڑھنے کے لیے لیکن انہوں نے اچھا یاد کیا، اچھا پڑھا ہے، تو ان کو گروپ 2 میں رکھا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر 15 دن میں آدمی 10 پیج کی تعلیم حاصل کر سکتا ہے تو اگر 35 دن آتا تھا تو اور بھی حاصل کر سکتا ہے. تو اس کو ایک سبق کے لیے، ایک عبرت کے لیے کہ آئندہ غیر حاضری نہ کریں، حاضری کی عادت ڈالیں، مسلسل کوئی کام کریں تو مسلسل کریں. تو اس لیے ان کو گروپ 2 میں ڈالا گیا. اور ایک تیسرا گروپ ہے چھوٹے بچوں کا، وہ صرف آتے ہیں، کھیلتے ہوتے ہیں، لاسٹ میں وہ لوگوں کی طرف سے جو بسکٹ اور چاکلیٹ وغیرہ آتا ہے لے کے چلے جاتے ہیں. تو کم سے کم وہ آتے ہیں یہاں پر دینی ماحول میں، دینی تربیت میں رہتے ہیں، اور کچھ نہیں پڑھتے ہیں تو کم سے کم پہلا کلمہ پڑھ کر کے جاتے ہیں. اور ان کو مسجد سے جوڑنے کے لیے، مسجد کی عادت کرنے کے لیے ان کے لیے بھی ایک انتظام رکھا گیا گروپ 3 میں. اور پھر ایک کامن سارے بچوں کے لیے، جتنے بچوں نے اپنے نام لکھا ہے سب کے لیے ایک انعام رکھا گیا. کہ یہ ساری چیزیں اچھا، یہ محنت کرنے کی مسجد انتظامیہ کو اس میں آگے بڑھ کر کے یہ انتظام کرنے کی، پھر اتنے سارے پیسے یہ انعامات وغیرہ کرنے کی، اور پھر مولوی صاحب کا اپنا وقت نکالنا، دوسرے کام چھوڑ کر کے صبح میں روزانہ آنا، اور مہینوں پہلے سے ایک نصاب ترتیب دینا، ایک سلیبس ترتیب دینا کہ میں روزانہ فلاں دن یہ چیز پڑھاؤں گا، نیکسٹ دن یہ پڑھاؤں گا. پورے 35 دن کا ایک سلیبس تیار کرنا، اس سلیبس کے مطابق تعلیم دینا. یہ سارے سردرد کیوں کیے گئے، ساری محنتیں کیوں کی گئی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے بچے، ہمارے یہاں پر اردو میڈیم اسکول نہیں ہے، اردو میڈیم اسکول نہیں ہے جہاں پر دینی ماحول میں دنیاوی تعلیم ہو، دینی ماحول میں دنیاوی تعلیم ہو. ہمارے پاس تیلگو میڈیم اسکول مل جائیں گے، انگلش میڈیم اسکول مل جائیں گے، اور یہ اسکول ایسے ہیں جن اسکولوں میں دین کی نسبت سے کوئی تعلیم کا انتظام نہیں ہے. عام طور پر تو جو اسکول ہے وہ غیروں کے اسکول ہیں، کالجز جو ہیں وہ غیروں کے کالجز ہیں. اور اگر کسی مسلمان کا اسکول ہے بھی تو وہاں پر بھی کوئی ایسا دینی ماحول نہیں ہے، کوئی دینی تعلیم کا نصب نہیں ہے، بلکہ وہاں پر غیروں کے ہی رسم و رواج کو انجام دیا جاتا ہے، غیروں کے رسم و رواج کو. آپ جانتے اسکول میں یہ بتایا جاتا ہے، سلیبس آج کل ایسا ترتیب دے دیا گیا اور ایسا تبدیل کر دیا گیا ہے کہ بچہ اگر 10 تک ان اسکولوں میں پڑھ لے گا، اور اگر ہم نے ان کی تربیت کی فکر نہیں کی، اسلامی ماحول میں ڈھالنے کے اپنے بچوں کی ہم نے فکر نہیں کی، تو وہ بچہ نام کا تو مسلمان رہ جائے گا، نام اس کا مسلمان والا ہوگا، لیکن اس کے ایمان اور اس کے عقائد مسلمانوں کے نہیں رہ جائیں گے. اس لیے کہ اسکولوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ یہ دی جاتی ہے کہ آج کل کے جو سلیبس میں آیا، زمین ہم کو اناج دیتی ہے، اس لیے زمین جو ہے یہ دھرتی ہماری میاں ہو گئی، اب یہ قابل عبادت ہے، اس کی پوجا کرنی چاہیے. آسمان جو ہے، آکاش، یہ بارش برساتا ہے، اور اس بارش کے پانی سے ہمارے کھیت کھلیان ہرے ہو جاتے ہیں، ہم پانی پینے کے لیے بھی وہی استعمال کرتے ہیں. تو آکاش ہمارا بھگوان ہو گیا، ہمارا خدا ہو گیا. سورج سے کرنیں ملتی ہیں اور پھر ہم ان سے وٹامنس حاصل کرتے ہیں، تو سورج وہ دیوتا ہو گئے. اس طریقے کا سلیبس اور نظام بنایا گیا، اس طریقے کی تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو. تو ظاہر سی بات ہے جو بچے نرسری سے لے کر کے اور پی جی تک انہی ماحول میں رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کا عقیدہ اور ان کی سوچ، ان کے خیال تبدیل ہو جائیں گے، ایمان ان کا کمزور ہو جائے گا. بلکہ یہ کہا جائے کہ ان کے دلوں سے ایمان پوری طریقے سے نکل جائے گا تو غلط نہیں ہوگا. اس لیے ہم کو اپنے بچوں کی فکر خود کرنی ہے، اور جو محلے کی مسجدیں ہوتی ہیں اور وہاں کی جو انتظامیہ ہوتی ہے ان کو بھی فکر کرنی چاہیے. صرف نماز کی فکر نہیں کرنی چاہیے لوگوں کی، بلکہ نماز کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم و تربیت کا ماحول بھی فراہم کیا جانا چاہیے. آج ہم نے مسجدوں کو صرف نماز کی حد تک محدود کر دیا، اسی لیے مسلمان جو ہے
یہ تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں، روز بروز ان کی حالت کمزور ہوتی جا رہی، پتلی ہوتی جا رہی، کیونکہ ہم نے مسجد کو صرف یہ سمجھ لیا کہ بس مؤذن صاحب اذان دیں گے، ہم آ کر کے نماز پڑھیں گے، نماز پڑھ کے پھر گاڑی میں بیٹھیں گے اور اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہیں سے ہی سارے امور انجام دیے جانے چاہیے مسلمانوں کی تعمیر و ترقی کے لیے۔ ہم نے تعلیم کو ترقی دی، لیکن آج حالت یہ ہے اور یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمانوں کی حالت تعلیمی میدان میں بالکل کمزور ہو چکی۔ پوری دنیا کے اندر جتنی قومیں آباد ہیں، اسی قوم کے لوگ سب سے زیادہ ان پڑھ لوگ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے تعلیمی بندوبست کوئی نہیں کیا، تعلیم کا کوئی انتظام نہیں کیا، بس دعوتیں کھاتے رہے، ہوٹلوں کو آباد رکھا، شادی خانوں کو آباد رکھا، کبھی یہ رسم کبھی وہ رواج، کبھی یہ قوالی اور عرس، یہی سارے ہم کرتے رہے، خرافات میں مبتلا ہو گئے جو 200-300 سال میں، تو ہمارا تعلیمی معیار بالکل گھٹ گیا۔ اس زمانے میں آپ رپورٹ پڑھیں گے تو پتہ نہیں چلے گا، بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو پڑھنے میں بہت تیز ہوتے ہیں، لیکن ان کے ماں باپ پڑھائی کا خرچ برداشت نہیں کر پاتے، پڑھائی کا خرچ برداشت نہیں کر پاتے، اس کی وجہ سے بچوں کی تعلیم ادھوری رہ جاتی ہے، بچے تعلیم چھوڑ دیتے ہیں اور کہیں جا کر کے کسی دکان پر کام کرنے لگتے ہیں، کسی ہوٹل میں اور کسی شاپ میں کام کرنے لگتے ہیں۔ مسجد کے انتظامیہ جو ہوتی ہے اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ لوگوں سے ملیں، ایسے لوگ بہت سارے مالدار مل جائیں گے آپ کو جن کے پاس بہت پیسے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم قوم کے اوپر خرچ کریں، لیکن صحیح مصرف صحیح جگہ ان کو نہیں مل رہی، صحیح جگہ ان کو نہیں مل رہی۔ تو انتظامیہ کو چاہیے کہ ہر سال بچوں کے اندر تعلیمی مقابلہ ہو اور اس میں ہم کچھ بچوں کو 2 4 5 بچوں کے لیے ایسا کریں کہ ہم مسجد کی طرف سے ان کی فیس بن دیں یا ان کے لیے کتابوں کا انتظام کرتے ہیں کہ جو 3500 4000 کی کتابیں آتی ہیں مسجد انتظامیہ سے خرید کر کے دے دی جائے۔ اس طریقے سے اگر ہم کام کریں گے، اسی طریقے سے بیواؤں کا مسئلہ ہوتا ہے، غریبوں کا مسئلہ، سارے کام اسی مسجد سے ہی انجام دینا چاہیے۔ لیکن ہم نے یہ کہہ دیا کہ مسجد صرف نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھ کر کے اپنے اپنے گھروں چلے جاؤں، یہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو آپ پڑھیے، اس کو دیکھیے کہ مسجد سے کیا کیا امور انجام دیے جاتے تھے۔